عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارکہ چمک گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت والوں میں سے سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ تب اندازہ فرمایا کہ دنیا، بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت دی جائے گی اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی سی تکلیفات کو برداشت کر لیں تو کل اتنی بڑی جنت ملے گی جس کا تصور بھی ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس انسان ہو سکتا ہے کہ پچھتائے کہ کاش میں دنیا میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا، اچھے اعمال کرتا تو آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات پاتا، لیکن بہرحال وہاں کا پچھتانا ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور آخرت کے یہ احوال جو بار بار بیان کیے جاتے ہیں یا نبی کریم نے بکثرت بیان فرمائے، وہ اسی لیے تاکہ ان کو سننے کے بعد انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے ظاہر میں اپنے باطن میں ایک چینج لائے، تبدیلی کرے، اپنے اعمال کو بدلے، اپنی کیفیات کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو بدل لے۔ غلط قسم کے منصوبے بنائے ہیں ان سے توبہ کرے، اچھے منصوبے ہیں تو ٹھیک ہے ان پر عمل کرے، اور اسی طرح موجودہ اپنے حالات کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول رکھے تو انشاءاللہ اس کی نجات ہوگی۔ ایک مسلم کی مزید روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر ہے 5346۔ اس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اہل جنت میں سے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ میں سے دوسریوں میں سے سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا۔ اس سے دیکھیں ایک بات یہ پتہ چلی، پہلے بھی یہ الفاظ کئی حدیثوں میں آئے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی وسعت علمی عطا کی گئی ہے۔ آپ قیامت کب قائم ہوگی تو بہت پہلے کا معاملہ ہے۔ سرکار تو فرما رہے میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی وسیع علوم عطا فرمائے اور قیامت تک کے احوال آپ پر منکشف فرما دیے گئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی علم غیب کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آخرت کے جتنے بھی احوال ہیں یا آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام نبی کریم کو پتہ ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے سرکار نے بیان فرما دی یقیناً وہ آپ کو علم عطا کیا گیا۔ جن کے بارے میں سرکار خاموش ہیں ہم نہ اس کا اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے۔ تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا جسے بروز قیامت لایا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، صغیرہ گناہ، اور اس سے کبیرہ گناہ اس سے پوشیدہ رکھو۔ چنانچہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ وہ اقرار کرے گا کیونکہ اس میں انکار کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے بڑے گناہ مجھ پر پیش نہ کر دیے جائیں، کبیرہ گناہ۔ وہ گھبرا رہا ہوگا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے، وہ اللہ تعالیٰ پیش نہ کر دے، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہوں گے۔ جب یہ گناہ پیش کر دی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کے بارے میں فرمائے گا کہ تیرے لیے ان میں سے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ جب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچانک وہ شخص بول اٹھے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کچھ کبیرہ گناہ بھی تو کیے تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ یعنی پہلے تو ڈر رہا ہوگا ظاہر نہ ہو جائے، اور پھر وہ سوچے گا اچھا یہ تو گناہ کے بدلے میں انعام مل رہا ہے الٹا، تو پھر وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ وہ کبیرہ گناہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں چمک گئیں۔ یعنی بہت زیادہ ہنسے، سرکار آواز سے نہیں ہنستے تھے لیکن جیسے بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے ایسے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور آپ ہنستے ہوئے آپ کی داڑھیں مبارکہ ظاہر ہوتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا، بڑا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے کہ عذاب دے کر کیا کرے گا، عذاب اگر دے گا تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اگر ہم نے گناہ کیے تو اس کا کیا نقصان۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ گناہ کریں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوں، کیونکہ وہ بروز قیامت نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکی بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آخرت کے احوال
کہ پیش نظر اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔